معزز محترم محتشم حضرات سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی لاریب سچی اور سچی کتاب میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میری زبان پر حق اور سچ جاری فرمائے، پھر ہم سب کو سنا کر سمجھ سمجھا کر ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے اور پھر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مقدسہ کا ترجمہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے محبوب کریم آپ اپنی زبان اقدس سے یہ اعلان فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اپنے غلاموں کو یہ بتائیے، اپنے غلاموں کو یہ اعلان کر کے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیے، تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، ہم اللہ کے برگزیدہ بن جائیں، ہم اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے اوپر اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے، ہمارا شمار ان بندوں میں ہو جائے کہ جن پر اللہ کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہوتی ہے۔ تم یہ چاہتے ہو، تمہارا یہ مقصود ہے، یہ مدعا ہے، یہ تمہاری خواہش ہے، یہ تمہاری تمنا ہے، تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اور الحمدللہ ہم میں سے ہر صاحب ایمان یہ خواہش، یہ طلب تو رکھتا ہے نا کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، میں اللہ کے محبوبین میں شامل ہو جاؤں، اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جاؤں، میرے اوپر بھی اللہ کا کرم ہو، میرے اوپر بھی اللہ کا فضل ہو، میرے اوپر بھی اللہ کی خاص نظر رحمت پڑ جائے، یہ ہر انسان خواہش اور تمنا کرتا ہے۔ لیکن راستے جدا جدا اختیار کر کے کوئی اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا۔ اللہ نے قرآن میں جو ہمیں اس آیت کے اندر راستہ بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، جو ہمارے سامنے ایک لائن دی ہے کہ تم اس کے مطابق عمل کرو گے تو تمہیں میں محبوب بنا لوں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تم محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جملوں میں ذرا غور کیجئے گا، آیت کے اگلے جملے جو ہیں نا یہ بڑے کمال کے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں، تحبون اللہ، تم محبت کرو، تم پیار کرو، تم اللہ کی اطاعت میں آؤ، تم اللہ کا قرب حاصل کرو، تم چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا راستہ ایک ہی میں دیتا ہوں، طریقہ ایک ہی ہے۔ اگر میری محبت تم حاصل کرنا چاہتے ہو، تم میرے پیارے بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، تو محبوب کی زبان سے کہلوایا، اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا، اپنے محبوب کی زبان سے یہ کہلوا کر محبوب کے غلاموں تک یہ پیغام پہنچوایا، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، میری اتباع میں آ جاؤ، فاتبعونی، میری اتباع میں آؤ، میری پیروی میں آؤ، میری تقلید میں آؤ،
میری اطاعت میں آؤ، میری محبت پہلے حاصل کرو، پہلے میری محبت حاصل کرو، پھر تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ جب تم فتبعونی کے تحت میری محبت میں آ کر ہر میری سنت پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے، جب تم میری اطاعت و فرما برداری میں آ جاؤ گے، جب تم دین اسلام کو اختیار کر کے سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو گے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یحببکم اللہ، پہلے تم چاہتے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرو، جب تم میری پیروی میں آ جاؤ گے پھر تمہاری چاہت اپنی جگہ پر رہ جائے گی، اللہ تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ پہلے تم چاہتے تھے، تمہارا مدعا تھا نا، تم محبت کرو، تحبون اللہ، ہم محبت کریں، یہ ہمارا مدعا ہے نا، ہم محبت کریں۔ حضور فرماتے ہیں میری اتباع میں آؤ، میری اطاعت میں آؤ، میری فرما برداری میں آؤ، میری سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، میری سیرت اختیار کر کے اپنے دین و دنیا کو سنبھالنے والے بن جاؤ۔ تمہیں تو جو آرزو ہے، جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، وہ مقام تو کہیں رہ جائے گا، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ محبت فرمائے گا۔ اب یہ مقام ہم ساری زندگی حاصل کرتے رہے شاید نہ ملے، ساری زندگی نمازوں پر نمازیں پڑھتے رہے، صبح سے لے کر رات گئے تک مصلی پہ کھڑے ہو کر سجدوں پہ سجدے کرتے چلے جائیں، زندگی ساری بیت جائے، روزوں پہ روزے رکھتے چلے جائیں، لیکن دل میں حب مصطفیٰ نہ ہوگی، اعمال کے اندر اتباع مصطفیٰ نہ ہوگی، اگر ہمارے اعمال کی بنیاد اور جڑ میں مصطفیٰ کریم کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ فرماتا ہے نہ مجھے تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہاری اطاعتوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے روزوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری حج و عمروں کی ضرورت ہے، مجھے تمہارے کسی بھی نیک عمل کی ضرورت نہیں۔ اگر تم میری بارگاہ میں کسی بھی عمل کو مقبول بنانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، محبت مصطفیٰ دل میں بسا لو، جو بھی عمل کرو گے میں رب قبول فرما لوں گا، جو بھی عمل کرو گے میں اللہ قبول فرما لوں گا، اور صرف قبول ہی نہیں فرماؤں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا اور تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی، تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دوں گا۔ توبہ کرتے چلے جانا، محبت مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزارتے چلے جانا، تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دوں گا، میں تمہاری بخشش فرما دوں گا۔ اب ذرا سوچیں نا، ہم اللہ سے محبت کرنے کی خواہش اور طلب کریں، ہو سکتا ہے ہم اس مقام تک نہ پہنچیں، لیکن اتباع مصطفیٰ میں آ کر، محبت مصطفیٰ میں آ کر جب ہم اتباع مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارا ہر عمل اللہ قبول بھی فرمائے گا، اور جب ہر عمل ہمارا قبول ہوتا چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ بندے سے خود محبت فرماتا ہے، اللہ بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت کے تحت صاحب تفسیر روح البیان ایک بات نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعب بن اشرف، اس وقت کے مشرکین مکہ جو تھے، ان کو جب دعوت دی نا، اور اس کے ساتھیوں کو جب دعوت دی، دعوت اسلام دی، تو آگے سے یہ کعب بن اشرف کہتا ہے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ کعب بن اشرف سینہ چوڑا کر کے آکڑ کر جواب دیتا ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ وہ نبی تو مانتے نہیں تھے نا، نبی مانتے ہوتے تو کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان نہ ہو جاتے، محمد بن عبداللہ جانتے تھے، وہ کہتے محمد بن عبداللہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو ہمیں اللہ کی توحید کی دعوت دینے آیا، اسلام کی دعوت دینے آیا، اس رب کی، ہم تو اس کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب بندوں میں شامل ہیں،
ہم تیری ماننے والے نہیں ہیں. نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہیں، ہم تیری نہیں مانتے. جب یہ کعب بن اشرف اور کے ساتھیوں نے یہ جواب دیا نا تو یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی. ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے محبوب ان کو بتاؤ جو تمہارے دامن رحمت کو چھوڑ کر بارگاہ خداوندی میں پہنچنا چاہتے ہیں، جو تمہارے وسیلہ جلیلہ کے بغیر محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو تیرے ذات کو چھوڑ کر قرب خدا، محبت خدا اور بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کی خواہش اور طلب رکھتے ہیں، ان کو بتاؤ اگر تیری اتباع میں نہیں آئیں گے تو راندہ درگاہ فرما دوں گا، ان کو قبول نہیں کروں گا. ان کو بتاؤ، ان تک پیغام پہنچاؤ رب کی کلام کے اعتبار سے، وحی کے اعتبار سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم رب کے محبوبین میں شامل ہونا چاہتے ہو فاتبعونی، میری پہلے اتباع کرنی ہوگی، پہلے میری پیروی کرنی ہوگی، پہلے میری سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، پہلے میرے کہے پر عمل پیرا ہونا ہوگا. جب تم میرے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ گے، جب تم میری پیروی میں آ جاؤ گے تو پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں. تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، تم اتباع مصطفیٰ میں آؤ، رب خود تمہیں اپنا محبوب بنا ڈالے گا. لیکن پہلے اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، محبت مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، پہلے پیروی لینا پڑے گی، اس پر آنا پڑے گا، تب جا کر انسان اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی انسان کوششوں پہ کوششیں کرتا چلا جائے اور کہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی اس میں اس آیت کے اندر جواب موجود ہے جو کہتے ہیں صرف اللہ کو مانو، بس اللہ کو مانو، صرف اللہ کو مانو، یہ ان کے لیے جواب ہے اس آیت کے اندر. اگر تم کہو صرف اللہ، کسی کی ضرورت نہیں، تو اللہ انہی کو یہی جواب دے رہا ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اسی بات پر کہ جو میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا. جو میرے محبوب کو چھوڑ کر میری بارگاہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے میں اس کو قرب دینا تو دور کی بات ہے، اپنی رحمت کے قریب بھی آنے نہیں دیتا. اور ایک آیت میں اللہ نے ایک اور مقام پر واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس آیت میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا صرف یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی پر کوئی ایمان نہیں رکھتے، کوئی رسول، کوئی نبی، کسی پر ہمارا ایمان نہیں. اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، تو پھر تم بھی صاحب ایمان نہیں، تمہارا بھی ایمان قابل قبول نہیں. وما ہم بمؤمنین، جو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں خدا ان کو اپنا قبول کرتا ہے ہی نہیں، خدا ان کو اپنا بناتا ہی نہیں ہے، خدا ان کو قبول ہی نہیں کرتا. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اگر آنا چاہتے ہو تو محبت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ یہ لازم ہے، تب اللہ کا قرب نصیب ہوگا. میرے آقا کے غلاموں نے بڑی بڑی مثالیں اس حوالے سے چھوڑ رکھی ہیں. ایک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے محبوب، پیارے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. کیفیت کیا ہے؟ چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی ہیں، رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، عجیب سی کیفیت ہے پریشانی کا. جب انسان کے اوپر جس طرح سے بہت زیادہ پریشان حال ہو، بدحالی کا شکار ہو، تو پھر اس کی کیفیت بنتی ہے. حضرت ثوبان اس کیفیت میں آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے غلام کو دیکھا، دیکھ کر پوچھا میرے ثوبان کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تمہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا بیماری ہے تمہیں؟ کس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو کہ تمہاری یہ حالت، یہ کیفیت ہو گئی ہے؟ قربان نہ جائیں حضرت ثوبان کی قسمت پر کہ دو جہاں کا والی ان سے ان کا حال پوچھ رہا ہے. کتنے قسمت والے ہیں حضرت ثوبان
رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی جسمانی بخاری کوئی نہیں، میں کوئی بیمار نہیں ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو صرف مریض عشق ہوں، مجھے تو جو مرض لگا ہے نا وہ عشق کا مرض لگا ہے، وہ محبت کا مرض لگا ہے یا رسول اللہ۔ اب تو جب بھی میرے دل کو بے چینی لاحق ہوتی ہے آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کرنے کے لیے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہوں، آپ کی صورت کو دیکھتا ہوں، آپ کے جمال کو دیکھتا ہوں، دل کو چین مل جاتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے، دل اطمینان پکڑ جاتا ہے یا رسول اللہ۔ اب تو جب پریشان ہوتا ہوں آپ کی بارگاہ میں آ کر اطمینان مل جاتا ہے، لیکن جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا اللہ نے ہماری بخشش بھی فرما دی، ہمیں جنت بھی عطا فرما دی، دیکھیں ان کا محبت کا انداز دیکھیں، ذرا عشق کا انداز دیکھیں، کہاں سے کہاں تک لے کر جاتا ہے صحابہ کا عشق ہمیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ خیال اس بات کا جب آتا ہے قیامت کا دن آئے اللہ ہماری بخشش بھی فرما دے اور ہمیں جنت بھی عطا فرما دے، یا رسول اللہ ہم تو وہاں بھی غلاموں میں ہی ہوں گے نا، ہم تو وہاں بھی غلاموں میں ہی ہوں گے نا، آپ کا درجہ تو وہاں بھی عرفہ والا ہوگا، بلند و بالا ہوگا یا رسول اللہ۔ جب وہاں دل پریشان ہوا، دل بے چین ہوا، جب آپ کے جمال جہاں آرا دیکھ کے لیے زیارت کرنے کے لیے دل مشتاق ہوا، تو وہاں آپ تو اعلیٰ و عرفہ مقام پر، ہم غلاموں میں وہاں کیسے آپ کا دیدار کر پائیں گے؟ بس یہی خیال ہے جس سے یہ میری حالت ہو چکی۔ آج ہمارے اندر یہ کیفیت آئی ہے کبھی؟ یہ صورتحال کبھی بنی ہے؟ ایسا ہوتا ہے بہت کم، اللہ والوں کو یہ باتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ عشق نصیب ہو جائے، اللہ کرے ہم سب اس عشق کی چنگاری میں جو ہے وہ آ جائیں، اور اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر یہ محبت مصطفیٰ کی شمع روشن فرما دے۔ یہ عشق دیکھے کہ دنیا تو دنیا رہی، حضرت ثوبان کی محبت کا انداز دیکھے کہ دنیا کے اندر نہیں جنت کے اندر بھی اپنی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، جنت کے اندر بھی عشق مصطفیٰ کو مانگا جا رہا ہے۔ اور میرے نبی کی بارگاہ میں جب انہوں نے یہ شکوہ رکھا تو اللہ نے ان کے لیے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، ان کے دل کو اطمینان دینے کے لیے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ثوبان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو میرے نبی کی اطاعت میں آ جائے گا، جس کے دل میں میرے نبی کی محبت آ جائے گی، جب کل قیامت کا دن ہوگا میں ان کا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ کروں گا جن کے اوپر میرا انعام ہوگا، اور انعام کرنے میں جو سب سے پہلا گروپ ہے وہ نبیوں کا گروپ ہوگا، جو نبیوں سے محبت کرے گا قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ جو نبیوں سے محبت کرنے والا ہوگا وہ کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ جن پر میرا انعام ہوگا۔ اے ثوبان تو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، محروم نہیں رکھوں گا، قیامت والے دن بھی محبوب کے ساتھ رکھوں گا، قیامت والے دن بھی محبوب کے ساتھ رکھوں گا، جنت میں بھی سنگت عطا فرماؤں گا محبوب کی۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا، نبیوں کا درجہ اپنا، صحابیوں کا درجہ اپنا، صحابی امتی ہے غلاموں میں ہے، ہوں گے آقا کے ساتھ ہی لیکن خدمتگاروں میں ہوں گے، یہ نہیں کہ نبیوں کا درجہ مل جائے گا ان کو، ایسا نہیں، ہوں گے آقا کے ساتھ ہی لیکن ہوں گے خدمتگاروں میں، غلاموں میں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے قرآن میں واضح لفظوں میں فرمایا اگر تم میرے بننا چاہتے ہو تو پہلے محبت مصطفیٰ لاؤ نا ذہن میں، دل میں لاؤ پہلے، اس کے بعد پھر میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا۔ محبت جس سے کی جاتی ہے نا اس کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ،
جو بندہ جس چیز سے محبت کرتا ہے نا پھر کثرت کے ساتھ اس کا ذکر بھی کرتا ہے. جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا پھر کثرت کے ساتھ اس کا ذکر بھی کرتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے نا کسی محفل میں بیٹھے تو ماں کا ذکر ضرور کرتا ہے. جس کو اپنے باپ سے پیار ہو باپ کا ذکر کرتا ہے. اپنے استاد سے پیار ہو تو استاد کا ذکر کرتا ہے. اپنے شیخ اپنے مرشد کریم کا ذکر پیار ہو اطاعت میں ہو تو اس کا ذکر کرتا ہے. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے نا وہ پھیر جوڑ کر ادھر ادھر سے گھوم پھر کر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات اپنے اس محبوب سے جوڑ ہی دیتا ہے. جوڑ دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری طبیعت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح دنیا کے اعتبار سے جس کو کتوں سے پیار ہوتا ہے نا پھر وہ کتوں کا ذکر کرتا ہے. جس کو کبوتروں سے پیار ہوتا ہے پھر وہ جہاں بیٹھتا ہے کبوتروں کا ذکر کرتا ہے. جس کو کسی اور چیز کے ساتھ آج کل ہمارے معاشرے کے نوجوان بہت زیادہ کرکٹ کے فین ہیں جو کرکٹ کے جو ہے نا وہ مزے لیتے ہیں. جہاں بیٹھتے ہیں فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا کرکٹ کی باتیں شروع. بھائی محبت کرکٹ سے ہے نا. تو حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے. اب میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو اس ارشاد کے مطابق بندے اللہ سے بھی تو محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. بولو تو صحیح. کرتے ہیں نا. سب کرتے ہیں. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے کیسے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایسے جذبات سے پاک ہے. ایسے جذبات سے اللہ پاک ہے تو کیسے محبت کرتا ہے؟ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا. سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے. وہ فرماتی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں من احب اللہ فاکثر ذکرہ. جو اللہ سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس رب کا ذکر بھی کرتا ہے کثرت سے اپنے رب کو یاد بھی کرتا ہے. وثمرتہ. جو اللہ سے محبت کرتا ہے کثرت سے ذکر بھی کرتا ہے اس کا پھل اللہ یہ عطا فرماتا ہے. پہلا انعام 3 انعام ملتے ہیں. پہلا یہ ہے ان یذکرہ اللہ تعالی فی رحمتہ و غفرانہ. جو بندہ اللہ سے محبت کرے اللہ کا ذکر کثرت سے کرے پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے رحمت اور بخشش میں یاد فرماتا ہے. بخشش اور رحمت میں یاد فرماتا ہے. دوسرا انعام اس سے بڑا اور وہ کیا ہے؟ وَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ. دوسرا انعام بڑا اور وہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت عطا فرماتا ہے. اور جنت بھی ایسے نہیں انبیاء اور اولیاء کی سنگت عطا فرماتا ہے. انبیاء اور اولیاء کی. تیسرا انعام جو سب سے بڑا انعام ہے جو کمال کا انعام ہے جو سارے انعاموں کی جان انعام ہے اور وہ کیا ہے؟ وَيُكْرِمُهُ بِرُؤْيَةِ جَمَالِهِ. جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے کثرت سے رب کا ذکر بھی کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. انعام تیسرا یہ عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن اپنے جمال جہارہ سے اس کو زیارت سے مشتاق فرمائے گا. اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اب دیکھیں نا اللہ سے محبت کرنے کا بھی ثمرہ تو ہے کہ نہیں ہے؟ محبت کا پھل ملتا ہے نا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا. ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں شارٹ جا رہا ہوں. جمعے کا ٹائم ہے نا اصل میں یہ ہوتا ہے کوئی اور مجمع تو تھوڑا سے وضاحت بھی ہوتی لیکن جمعے کے مطابق چلنا پڑتا ہے ٹائم دیکھ کر. حضور نے فرمایا من احبا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی سے محبت کرتا ہے نا اکثر الصلاۃ علیہ تو پھر کثرت سے محبت نبی میں نبی کی ذات پر درود بھی کثرت سے پڑھتا ہے. یہ یاد رکھیں محبت مصطفیٰ حاصل کرنے کا سب سے آسان ترین ذریعہ میرے نبی کی ذات پر درود پڑھنا ہے. جتنا درود پڑھو گے جتنا پڑھو گے پڑھتے چلے جاؤ ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب محبوب خود اپنے غلام سے پیار کرنے کا اظہار فرماتے ہیں جمال جہارہ کا دیدار عطا فرماتے ہیں خواب میں تشریف لے آتے ہیں. اور کچھ خوش بخت تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جاگتے ہوئے ان آنکھوں کے ساتھ آقا کا دیدار کر لیتے ہیں. یہ خوش قسمت لوگ اللہ کرے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے الحمدللہ. تو حضور نے فرمایا جو نبی سے محبت کرتا ہے پھر کثرت ذکر کا مطلب یہ کہ کثرت سے نبی کی ذات پر درود پڑتا ہے. وَثَمْرَتُهُ. اس کا نتیجہ اس کا پھل یہ ملتا ہے الوصول الى شفاعتہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قیامت والے دن اس کو شفاعت نصیب ہوگی.
یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام وصحبت ہی فی الجنہ، قیامت والے دن میں عموماً محفلوں میں ذکر کرتا رہتا ہوں، انسان کا کوئی مددگار نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی بلانے والا نہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ جب ہر طرف سے مایوسی، نفسی نفسی کا عالم نعرہ لگاتے ہوئے انسان مایوسی کے عالم میں ہوگا نا، تو اس وقت نبی اپنے غلام کی شفاعت فرما رہے ہوں گے، مدد کر رہے ہوں گے۔ یہ بھی کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی عرض محبت میں فرماتے ہیں، جو محبت نبی میں کثرت درود میری ذات پر کرتا ہے وہ قیامت والے دن بے یار و مددگار نہیں، میں اس کی مدد بھی فرماتا ہوں، اس کی بخشش کروا کر جنت میں اپنی سنگت بھی عطا فرما دیتا ہوں، جنت میں اس کو اپنی سنگت بھی عطا فرماتا ہوں۔ اب اس کا ایک اصول بھی ہے محبت کرنے کا، دیکھیں نا، محبت جس سے ہوتی ہے، پہلے تو محبت کرنا ضروری ہے، پھر اس کا جس کے ساتھ محبت اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو محبت جس سے ہو جاتی ہے نا، پھر اس کی اتباع بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم پیٹ کے چیخ چلا چلا کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، اور یہ کام نہ کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، نہیں سنتے، نہیں مانتے۔ لیکن جو ہی مرشد کریم کی زبان سے نکل جائے نا کہ یہ کام کرنا ہے، تو دوڑ دھوپ لگا کر پاؤں میں جوتی بھی نہیں ڈالتا اور کہتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مرشد کا حکم ہے، مرشد کا حکم ہے۔ مرشد آگے ہو گیا، اللہ اور رسول پیچھے ہو گیا۔ قرآن اللہ اور رسول کا پیغام ہے نا بھائی، ماننا چاہیے مرشد کا بھی۔ یہ بات یاد رکھیں، میں بھی مرشد والا ہوں، میں بھی بیعت کیے ہوں، میرے بھی پیر ہیں، میں بھی مرید ہوں، بیعت کرنی چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر ہم اس کی اتباع میں آتے ہیں۔ یہ آخری پیغام حدیث پاک کی روح سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس میں آپ کی میری اصلاح بھی موجود ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی نا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اس کا پہلا جز کیا ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، یہ میرا پیغام بھی ہے، اصلاح بھی ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہمارے ہاں آج کل ایک عجیب ٹرینڈ چل گیا ہے، بڑا عجیب سا، یہ ادھر تو مجھے بہت زیادہ شکوہ شکایت بھی ملی ہے، تو اس حوالے سے میں نے اس موضوع کو بھی چنا ہے، اور یہ میں نے کہا کہ پہلے موضوع بنا کر لے کر آؤں تاکہ بات سمجھ بھی آئے نا، سمجھانی جو ہے۔ باقی جگہوں پر بھی یہی اشر چلتا ہے۔ ابھی میں نے نماز جمعہ پڑھانا نا، 2 فرض ہوں گے، دعا ہوگی، ابھی ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، جب دعا ہوگی تو بعد میں 3 صفحے 2 صفحے باقی بچ جاتی ہے، باقی سارے غائب۔ او بھائی باقی سنتے کس نے پڑھنی ہیں؟ سنتیں کہاں گئیں؟ کس نے پڑھنی ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہیں، ہم نے پڑھنی ہیں۔ سنتیں موقدہ ہیں، جان بوجھ کر چھوڑنے والا بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، اور ہم جان بوجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حکم تو یہ ہے نا کہ مسافر آدمی کے لیے کہ وہ فرض پڑھے، جلدی ہے، سواری نہیں کر رہی ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے لیے، تو وہ باقی سنتیں چھوڑ دے، فرض پڑھے اور چلا جائے۔ آپ میں کون مسافر ہے بھائی؟ میرے خیال میں ہماری مسجد کے اس مجمع کے اندر اس وقت تو کوئی بھی مسافر نہیں بیٹھا، اگر کوئی ہے بھی تو اتنی جلدی والا مسافر کوئی نہیں بیٹھا کہ جس کو یہ جلدی ہو کہ میری سواری نکل جائے گی، میرے پریشانی اتنی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اگر کوئی ہے بھی تو کوئی ایک آدھ ہوگا، تو باقی تو کوئی مسافر نہیں۔ جب مسافر نہیں تو نماز کی چھٹی نہیں، جب چھٹی نہیں تو یہ باقی کی سنتیں پڑھنی کس نے ہیں؟ اور بھائی سنتیں پڑھنی ہیں، سنتیں موقدہ ہیں، جو نہیں پڑھتا وہ سخت گناہگار بھی ہوتا ہے، اور میرے نبی کے فرمان کے مطابق پھر محبت مصطفیٰ بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی،
کیونکہ حضور نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نعرے محبتاں دے، یہ اگر ربیع الاول شریف آ رہا ہے نا تو اس میں بھی انشاءاللہ ایسی باتیں تو ہوں گی۔ اصلاح میرا ہمیشہ سے پہلو یہی رہا ہے، میں اصلاح پہ ہی بولتا ہوں۔ پوری تقریر جہاں کہیں سے بھی لے کر آؤں آخر پہ اصلاحی جملہ ضرور بولنا ہے۔ میں اپنا یہاں پر بیٹھنے کا حق بھی تو ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اگر یہ میں نہ بولوں تو پھر میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد تو کوئی نہیں نا۔ ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، لگائیں گے آپ، میں بھی لگاتا ہوں، آپ بھی لگاتے، سارے لگاتے ہیں، سارے محبت مصطفیٰ میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے نادان، میں تو کہتا ہوں موت تو دینا، موت قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ بڑے جذبات کی بات ہے، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ موت قبول اس کے دل میں ہوتی ہے جس میں پہلے محبت مصطفیٰ آتی ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ نہ ہو موت بھی قبول نہیں ہوتی۔ محبت آتی ہے، عشق بنتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں، انسان کے دل کے اندر ولولہ اور جوش آتا ہے، پھر جو انسان محبت مصطفیٰ میں سرشار ہو جاتا ہے تو جب آخری سٹیج پر پہنچتا ہے، میرے نبی کی ذات پر کوئی بندہ کلام کرتا ہے تو موت قبول کر کے دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارے موت تو بہت دور کی بات ہے، تو موت قبول کرتا، نماز قبول کیوں نہیں کرتا؟ یہ سنتیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ یہ رب کی بارگاہ میں جھکنا قبول کیوں نہیں کرتا؟ میرے نبی کی جتنی سنتیں ہیں سب سے اعلیٰ اور محبوب ترین سنت نماز ہے۔ فرض اللہ کی طرف سے ہے، حکم اللہ کا ہے، فرض اللہ کا ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے۔ یہ یاد رکھیں، سنت مصطفیٰ کی ہے، حکم اللہ کے ہونے کے اعتبار سے فرض ہے، لیکن آقا کے ادا کرنے کی وجہ سے سنت ہے۔ سب سے افضل سنت نماز، اور اگر 2 فرض پڑھ کے آپ چلے جاتے ہیں باقی سنتیں نہیں پڑھتے تو پھر کل کو نعرہ مت لگانا غلامی رسول میں موت ہے قبول ہے، تو نعرہ لگانے کے قابل نہیں۔ اور جس کو 2 سنتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں، جس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ میں 2 سنتیں پڑھنے کا جو وہ جذبہ اور شعور نہیں، وہ موت کہاں سے قبول کرے گا؟ اصلاح احوال ہمارا حق ہے اور اس کو خندہ پیشانی سے قبول بھی کرنا چاہیے۔ بتانا، اللہ اور رسول کا پیغام پہنچانا میرا کام تھا، عمل کرنا اب آپ کا کام ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو، مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔